بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام گفتگو کے ساتھ نعیم بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس پروگرام میں ہم مختلف دینی موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں اور محمد رفیع مفتی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ حسب معمول ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں اور رفیع صاحب آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے پروگرام میں ہم ہیومنزم کے اوپر گفتگو کر رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے میرے ایک سوال کے جواب میں کہ جو مذہب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نان بلیورز کو، غیر مسلم کو، کفار کو بلکہ زیادہ بہتر لفظ میں ان کو مارنے کا حکم دیا، وہ ایک خاص اس کا ایک پس منظر تھا اور وہ ایک علیحدہ سے موضوع ہے۔ اس پر آپ نے کہا کہ ہم گفتگو کریں گے بعد میں، اور اس پر آپ نے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا آپ 2-4 جملوں میں سم اپ کر دیں تاکہ جو اصل بحث ہے وہ آگے مزید ہم بڑھائیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، میں نے یہ عرض کر رہا تھا اس سمے، آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اختیار و ارادہ کی آزادی دی ہے اور اسے یہ جو کہا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں نے تمہیں خیر و شر کے راستے بتا دیے ہیں، چاہو تو شکر گزاری اختیار کرو، چاہو نہ شکری کرو، اور جیسے یہ کہا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، جو چاہتا ہے دین اپنا لے، جو چاہتا ہے دین نہ اپنائے۔ اور اسی طرح دین کی مخالفت کرتے ہوئے یا دین کا انکار کرتے ہوئے دنیا سے چلا جائے، آخرت میں اللہ تعالیٰ معاملے کو دیکھے گا، کون حق پرست تھا اور کون نہیں تھا، یہ اور کون اچھا عمل کرنے والا تھا یا نہیں تھا، یہ آخرت میں دیکھے گا۔ یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ قرآن مجید کی ان آیات کا وہ مطلب نہیں لیا جا سکتا جو اس سے کنٹراڈکٹ کر رہا ہو، ٹھیک ہے نا، کنٹراڈکٹ کر رہا ہو، کیونکہ وہ مطلب تو واقعی عقل کو بھی ایسا لگتا ہے کہ درست نہیں ہے، اور خدا کا تصور ہی وہ خراب کر دیتا ہے۔ وہ تو پھر مذہب پر الزام نہیں آتا، خدا پر الزام آتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کہا۔ تو وہ انشاءاللہ الگ موضوع پر ضرور دیکھیں گے، انشاءاللہ ہم کوئی ٹاپک اس پہ رکھ لیں گے۔ لیکن جو معاملہ، جو بات اب چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ مذہب نے تو خیر و برکتی کی بات کی ہے، مذہب نے تعمیری بات ہی کی ہے، اس کے ہاں کوئی تخریبی چیز نہیں پائی جاتی، وہ تو انسان کے بھلے ہی کی بات کرتا ہے۔ لیکن مذہبی لوگوں نے اس کو جب اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا شروع کیا، یہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ پچھلی جی یعنی کہ مذہب نے نہیں، مذہبی لوگوں کے رویوں نے اس کو اصل میں بگاڑا ہے، اور وہ رویوں کے ذمہ دار وہ خود ہیں، ان کے اپنے معاملات ہیں کہ کیا ہیں۔ قرآن مجید میں اس طرح کے لوگوں کو کنڈیم کیا گیا ہے، خدا کے اوپر اس کی ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی، خدا کے پیغام جو ہے اس پر ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی۔ اگر کوئی ذمہ داری ڈالے گا تو وہ انتہائی غیر علمی اور غیر معقول بات کرے۔ بلکہ اگر میں ایک چیز کا اس میں اضافہ کر دوں کہ پرسیکیوشن جو ہے وہ اگر اسلام کے نام پر کی جا رہی ہے وہ بھی کنڈیمیبل ہے، وہ اگر یہودیت کے نام پر کسی بھی مذہب کے نام پر کی جائے جبر غلط ہے۔ اس دنیا کا اصول ہی اختیار و ارادہ کی آزادی ہے، اس میں بالکل ٹھیک آپ نے کہا، کوئی شک ہی نہیں اس کے اندر۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جو انسانیت کے حوالے سے جو تحریک اٹھی، ہیومنزم جسے ہم کہتے ہیں، وہ تحریک جو جس فضا میں اٹھی، اس نے دیکھا کہ مذہب کی طرف سے انسانوں پر بہت ظلم ہوئے ہیں۔ تو ایک نتیجہ جو انہوں نے اخذ کیا اس سے، وہ یہ کیا کہ بھئی مذہب انسان کے لیے تباہی و بربادی کا باعث ہے۔ جس طرح ہم انالیسس کر رہے ہیں نا، اس طرح انالیسس نہیں کیا، اس طرح انالیسس نہیں کیا، مذہبی لوگوں کے رویوں کو مذہب کا نتیجہ قرار دیا کہ اگر مذہب نہ ہوتا تو یہ برے رویے نہ ہوتے، ٹھیک ہے نا۔ مطلب ہے کہ اگر اس دنیا میں انسان پیدا ہی نہ ہوتا تو برے لوگ ہوتے ہی نہ ادھر، یہ اس طرح سے بات کہی ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ انتہائی کمزور اور غیر علمی بات ہے، لیکن بہرحال وہ اس طرح کر، انہوں نے اس سے آگے بات کی، انہوں نے کہا بھی بات یہ ہے، ہم انسان کے بھلے کی بات کرنا چاہتے ہیں، اور وہ انسان کے بھلے کی بات یہ ہے کہ یہ مذہب جو فتنہ و فساد کا باعث بنا ہے، اس کی تو جڑی کاٹ دو، اس کو الگ کر دو۔ کوئی مذہبی کتابیں اس قابل نہیں کہ ان کو فالو کیا جائے، خدا نامی ذات کوئی ہے ہی نہیں، اگر ہے بھی تو آسمانوں پہ کہیں ہوگی، ہم تو اسے نہیں جانتے۔ انسان دنیا میں اس کا اقتدار ہے، وہ تو واضح بات ہے، اس کا اقتدار ہے، اور جب اس کا اقتدار ہے تو انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دنیا کو سنبھالے، اس کی اپنی ذمہ داری، اس کے اندر اخلاقیات کا شعور پایا جاتا ہے، ان اخلاقیات کو بروئے کار لاتے ہوئے یہاں کا نظام، یہاں کی معاشرت، یہاں کے معاملات کو خود دیکھے اور اچھے رویے اختیار کرے،
ٹھیک ہے، اور انسان کو اس میں اختیار ہے کہ وہ جس چیز کو اچھا سمجھے، جس چیز کو قدر جانے، یعنی اقدار خود طے کرے، صحیح، یہ اس کا حق ہے۔ تو یہ جب انہوں نے اس کے بعد انہوں نے اس پر ایک تحریک اٹھائی، اچھے جذبوں کے ساتھ، اچھی تمناؤں کے ساتھ، اچھے ارادوں کے ساتھ ایک سلسلہ اس کا چلانا چاہا، اس فکر کو پھیلانا چاہا، تو ٹھیک ہے وہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں۔ اس میں ہمیں آگے کوئی بحث نہیں کرنی، پیچھے بحث جو ہے وہی ساری بات ہے کہ بھئی تم یہ سب کچھ کہہ رہے ہو خدا اور اس کے بتائے ہوئے مذہب کو چھوڑ کر، تو یہاں تم غلطی کر رہے ہو۔ فرض کیجئے کہ یہ کہا جائے کہ نہیں یہ غلطی وہ نہیں کر رہا کیونکہ خدا تو ہے ہی کوئی نہیں، اور مذہب وغیرہ جو ہے یہ تو انسانوں کی گھڑی ہوئی بات ہے۔ اگر یوں مان لیا جائے بالفرض، یہ ظاہر ہے کہ اس کو ماننے کی تو کوئی وجہ ہی نہیں، کیونکہ یہ تو خلاف حقیقت بات ہوگی، لیکن اگر اس کو مان لیا جائے تو آگے ان کی غلطی نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ انسان جب کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے تو غلطیاں ہوتی ہیں، آج غلطی ہوئی ہے کل درست کر لیں گے اس کو۔ اگر انسان اتنا ہی تنہا ہے جتنا یہ کہہ رہے ہیں، اسے خود ہی اپنے مسئلے حل کرنے ہیں، اس کے لیے کہ اپنے کوئی ایسا سورس نہیں ہے جو اس سے اوپر ہو اور اس کو گائیڈ کرے، ایسا ہے ہی کوئی نہیں۔ جب نہیں ہے تو پھر تو ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ سارا کچھ۔ اس میں غلطی ہوگی بھی، علمی غلطی کو ہو سکتی ہے، بتائی جا سکتی ہے، لیکن معاملہ یوں نہیں ہے۔ وہ خدا کو چھوڑنے کے بعد جس انسانیت کی بات کر رہے ہیں وہ یہ بھول رہے ہیں کہ یہ انسان جن کے وہ سگے بننا چاہتے ہیں ان کا ایک مالک ہے، وہ کہتے ہیں اس مالک کو چھوڑ دو، وہ مالک کا پورا کنٹرول ہے ان کے اوپر، اس مالک کے حقوق ہیں، وہ مالک ان کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، ان کو زندگی اس نے دی ہے، شعور اس نے دیا ہے، ارادے اس نے دیے ہیں، ان کے اندر جو خیر رکھا ہے تو اس نے رکھا ہے، شر رکھا ہے تو اس نے رکھا ہے، اخلاقیات ہیں تو اس کی طرف سے ہیں۔ جب یہ صورتحال ہے تو لیکن بہرحال ان لوگوں نے تو مکمل نفی کر دی اس کی۔ نہیں، وہ دلچسپ بات ہے کہ وہ جو انسانیت کے اندر جس سچائی، بھلائی، عدل، دیانت، ڈسپلن کی بات کرتے ہیں وہ بھی انسان کی خود سے پیدا کرتی نہیں ہے۔ آپ کا مقدمہ تو یہ نہیں ہے، بالکل کہ وہ ادھر سے آئی ہے۔ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اخلاقیات بھی اسی نے پیدا کی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ انکار کر کے کھڑے ہو گئے تو اب ان سے آگے کیا بات ہو سکتی ہے؟ ہم ان سے کہیں گے نہیں اس پہ پیچھے غور کرو، انسانیت کا بھلا جو تم کرنا چاہتے ہو یہ خود مذہب کا پروگرام ہے۔ اس کو میں تھوڑا سا اس طرح سے واضح کرنا چاہوں گا کہ انبیاء کی زندگی کو آپ دیکھیں نا تو اس میں بھلائی ہی بھلائی نظر آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر آپ دیکھیں تو نبوت سے پہلے کی جو عمر آپ کی تھی اس میں آپ کے بارے میں جو بیان کیا جاتا تھا وہ یہی تھا کہ آپ غریبوں کی مدد کرنے والے، اپنی کمائی، اپنی محنت دوسروں پر خرچ کر دینے والے، ہر ایک کا بھلا سوچنے والے، صادق اور امین۔ ہاں بالکل، ہر ایک کی فیور کرنے والے تھے۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ آپ کوئی انسان سے گریز بھی کرنے والے تھے، نہیں، انسان کے ساتھ ہر بھلائی کرنے والے تھے۔ بہت سے واقعات ہیں، وہ ہے نا معاملہ کہ حلف الفضول کا واقعہ آتا ہے کہ جس میں فضل نامی بہت سے لوگوں نے مل کر یہ سوچا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل کیا، یہ نوجوان تھے اس زمانے میں، تو شامل کیا کہ ہم اس طرح کی کوئی بگاڑ ہوا تو اسے درست کریں گے، لوگوں کو ان کے حقوق دلائیں گے، اور اس طرح کی خیر کی باتیں جو بھی ضروری ہوگی تو ہم نوجوان جو ہیں اس میں ان کے حق میں مدد کریں گے، محتاج کی، غریب کی، کسی مسکین کی۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اس کو اپریشیٹ کیا، شامل ہوئے، اور جب نبوت آپ کو ملی تو اس کے بعد آپ کا یہ بیان ہے کہ اس طرح کوئی اگر تحریک بنتی ہے، کوئی لوگ اٹھتے ہیں تو میں آج بھی اس کے ساتھ ہوں گا، ٹھیک ہے نا، حالانکہ نبوت کی ذمہ داریاں آپ پر پڑ چکی تھی، تو یہ ذمہ داری نبھاتے ہوئے میں وہ انسانیت کی خدمت کا کام کروں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھیں، اور ہمیں تاریخ میں زیادہ معلومات نہیں ملتی لیکن سراپا بھلائی، سراپا خیر ہر ایک کے لیے۔ یہ اگر جتنے بڑے دعوے انبیاء نے کیے ہیں اپنے اپنے زمانوں میں، اور جس طرح موجود فکر کو یا سوچ کو کنڈیم کیا، جیسے شرک کی سوچ تھی، اگر ان کو اخلاقی طور پہ گرایا جا سکتا انبیاء کو تو ضرور گرایا جاتا، اور ان کے زمانے میں گرا دیا جاتا، وہی لوگ گراتے، کیونکہ یہ تو بڑی قوی ہتھیار ہوتا ہے کہ آپ فلاں اخلاقی پہلو سے کمزور ہیں، آپ میں فلاں غلطی ہے، فلاں غلطی، کوئی غلطی ایسی نہیں نکالی جا سکی۔
تو یہ انبیاء کی جو تعلیم جو تھی یا ان کی شخصیت میں یوں سمجھیں کہ انسانیت تو پہلا قدم ہے. بلکہ اگر دیکھا جائے نا انسانی خوبیوں کے حوالے سے تو وہ اس طرح سے ہے کہ پہلا ردہ جو ہے انسان کی شخصیت میں وہ انسانیت کا ہے, دوسرا ردہ اخلاقیات کا ہے, تیسرا ردہ اسلام کا ہے. اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں میں تو ایک انسان نہیں ہوں, تو اسے مذہب یہ نہیں کہے گا یا اسلام یہ نہیں کہے گا چلو مسلمان ہو جاؤ, انسان وہ اس کا مخاطب ہے نہیں. ہاں, کوئی بکری پہلے انسان بننا تم پر لازم ہے, کوئی بکری کوئی بھینس اسلام کا مخاطب. انسانیت کا تو مادہ تم میں ہونا بنیادی شرط ہے, اور پھر وہ انسانیت جو ہے وہ اخلاقیات سے آراستہ ہو, اس میں اخلاقی رویے ہو. یہ ہے نا لا دین لمن لا عہد لہ, کہ اس شخص کا کوئی دین ہی نہیں جس کے اندر عہد کی پابندی نہیں ہے. اور پھر اسی طرح کہا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ, جس کے اندر امانت داری نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے. یعنی کہ وہ اسلام واقعی نہیں ہو پا رہا یا ایمانیات کے اندر وہ داخل ہی نہیں ہو پا رہا اگر یہ نیچے کے دو ردے موجود نہیں ہیں. تو اس لیے اگر آپ علمی طور پر دیکھیں, عقلی طور پر دیکھیں, تجزیے کی نظر سے دیکھیں, تو جتنا بھی خیر اس طرح کا انسان نے سوچا ہے وہ پہلے سے موجود ہے اور خدا کے اتارے ہوئے دین کے اندر موجود ہے, اور اس کے اوپر پھر خدا کا ہاتھ ہے کہ بھئی ان بنیادوں پر اسے یہ کرو. یہ ہیومنزم والے کہتے ہیں کہ اخلاقیات کو خدا کی ضرورت نہیں ہے, اخلاقیات خدا کے بغیر زندہ رہ سکتی ہیں. حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ ہماری اخلاقیات, یہ دنیا کا نقشہ جس طرح کا ہے, یہ بہرحال مشکل زندگی تو ہے, اسے لفظ آزمائش سے بیان کر لیں کہ زندگی آزمائش ہے, یا زندگی مشکلات کا زمانہ ہے, جو بھی آپ کہہ لیں. لیکن بہرحال اس میں اگر ایک آدمی اچھا بننا چاہتا ہے تو اچھا بننا مشکل ہے. اس کے لیے بڑے امتحانات آتے ہیں, بڑی مشکلات آتی ہیں. تو اسے جو قوت چاہیے وہ دو طرح سے مل سکتی ہے. ایک خدا کی طرف سے کہ میں تمہارا والی وارث ہوں, میں تمہارا گھاٹا پورا کروں گا, میں تمہارے زخم پر مرہم رکھتا ہوں, میں تمہیں اس کا اجر دوں گا. جیسے کہ انبیاء نے بھی کہا نا کہ ان اجر الا علی اللہ, ہماری مزدوری تو خدا کے پاس ہے, ہم ادھر جائیں گے تو وہاں پائیں گے. اور اگر انسان کہتا ہے کہ نہیں میں تو خدا کو نہیں مانتا, میں خدا سے کوئی تعلق نہیں, تو پھر وہی اخلاقیات جو ہیں جب مشکلات میں گھرتی ہیں تو وہ اپنا تعلق مفادات سے جوڑتی ہیں. اس دنیا میں مجھے کیا ملے گا, وہ عزت و شرف بھی ہو سکتی ہے, ایک قدر افزائی بھی ہو سکتی ہے, وہ پیسہ اور دولت بھی ہو سکتی ہے, وہ کوئی اقتدار بھی ہو سکتی ہے. تو لوگ کرتے ہیں, اچھا بنتے ہیں تاکہ مجھے اقتدار ملے, اچھا بنتے ہیں اس لیے تاکہ میری عزت کی جائے. یہ ایک بڑی نیچرل بات ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ خدا سے نہیں جڑتے پھر وہ دنیا میں مفادات سے جڑتے ہیں. انسان اس طرح کا بنایا ہی نہیں گیا کہ وہ کہے کہ میں کوئی عمل کروں گا لیکن میں اپنے مفاد کا سوچوں گا ہی نہیں, یعنی کہ میں 100% بے لوس ہوں گا. یہ نہیں ہوتا. یہ ہو سکتا ہے کہ اجر میں آپ سے نہیں لیتا, میں کسی اور سے لے لوں گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ آپ نے بہت اچھے پہلو اس میں واضح کر دیے, لیکن یہ جو ہیومنزم والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی لسانی طور پر ایک آدمی فساد پیدا کرے تو آپ کنڈیم کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک آدمی اپنی نسل کی بنیاد پر کہتا ہے فاشزم یہ وہ, اپنے فلسفے کو زبردستی کسی کے اوپر لاگو کرنا چاہتا ہے, وہ اس کو کنڈیم کرتے ہیں. جمہوریت اس لیے لوگوں نے کہا کہ سسٹم ہے کہ وہاں پر آدمی کو آزادی ہے, آپ اپنی رائے دیں اور آپ کی رائے کی رسپیکٹ کی جائے گی اور اس کی بنیاد پر حکومت جائے گی, اس کی بنیاد پر حکومت آئے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جمہوریت اس مذہب میں جمہوریت نہیں دی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے دین کو مانو. تو یہ جو سسٹم ہے نا, یہ ان کا آرگومنٹ وہ یہاں پر آ کر لوگوں کو ایک طرح سے اپیل کرتا ہے. نہیں, یہ جو بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم انسان اس جگہ پر کھڑا ہو کہ ایک ووٹ تیرا اور ایک ووٹ میرا, یہ ایکویشن غلط ہے. یہ اگر ہم بناتے ہیں نا کہ بھئی خدا نے دو باتیں کی تو ہم خدا سے یہ چاہیں کہ اللہ یہ تیری بات اچھی ہے اس کو میں قبول کرتا ہوں, یہ تیری بات اچھی نہیں ہے اس کو میں قبول نہیں کرتا, یہ والی ایکویشن جو ہے نا یہ خدا اور بندے کی بنتی نہیں ہے. وہ جب اسے مالک ماننا نا, خالق ماننا, تو پھر اسے
جو حق بنتا ہے وہ یہ کامل حکومت کا حق بنتا ہے، اور خدا اچھی صفات والا ہے. خدا کے بارے میں یہ بدگمانی مذہبی لوگوں کے رویوں سے نہیں ہونی چاہیے کہ جس طرح کے یہ لوگ ہیں اسی طرح کا خدا ہوگا. یہ ایک ظلم ہوگا اگر ہم اس طرح سے کہیں. مطلب ہے کہ ایک بچہ بڑا نافرمان ہو سکتا ہے، لیکن ہم کہیں کہ یہ نافرمان بچہ کسی درخت کا پھل ہے، وہ درخت اس کے ماں باپ ہیں، تو لہذا اس کے ماں باپ جو ہے نا وہ اس جرم کی سزا ان کو دی جانی بنتی ہے. ایسا نہیں ہے. درخت اور پھل کا تو معاملہ ایک سا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پہ پھل مجبور ہے اسی درخت، اسی جڑ اور اسی تنے سے غذا پانے پر. لیکن جو بچہ ہے وہ اپنا شعور رکھتا ہے، اپنا ارادہ رکھتا ہے، اپنی زندگی رکھتا ہے، اپنے معیارات رکھتا ہے. وہ ادھر اختلاف کر کے آیا ہوتا ہے ماں باپ سے کہ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا، میں ایسا کرنا چاہتا ہوں. لہذا اس کو ہم نہیں جوڑ سکتے. اور خدا کے ساتھ جب اس نے اختیار و ارادہ کی آزادی دے دی تو اب تو انسانی جرائم کو خدا کے ذمے ڈالا ہی نہیں جا سکتا، اور خدا کو وہ حق دینا پڑے گا جو اس کا بنتا ہے. اور اس کو کیوں نہ دیں؟ کیا اس میں کوئی نقص ہے کہ نہ دیں؟ جو ہمیں سکھایا گیا نا کہ سبحان اللہ، یہ کلمہ سکھایا گیا، یہ اس لیے سکھایا گیا کہ اللہ کے بارے میں یہ تسلی رکھو اس میں کوئی خامی نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی کوتاہی نہیں ہے. تو اسے پورے اعتماد کے ساتھ تم اس سے اس کا پیغام قبول کر سکتے ہو، اس سے کوئی بھی معاملہ جو بھی تمہارا واسطہ پڑتا ہے وہ کر سکتے ہو، کیونکہ خدا ایک اچھی صفات کا حامل ہے. اچھا، اگر میں یہاں پر پھر ایک گفتگو کو سم اپ کروں تو ایک تو آپ نے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ مذہب نہیں، مذہبی لوگ. پھر آپ نے مذہب کو انسان کی ضرورت قرار دیا. پھر آپ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے کسی دین حق کا انکار اصل میں عدل کے خلاف ہے اور اس کا انسان کو پھر خمیازہ بھگتنا پڑے گا. لیکن ایک چوتھی بات میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی آپ یہاں پر ڈسکس کریں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا ہی کو مطمع نظر قرار دے کر اور اسی میں فساد، مشکلات اور دکھوں کی بنیاد بنا کر ہم ایک فلسفہ بناتے ہیں، تو مذہب کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ زندگی کے خاتمے کے بعد شروع ہوتا ہے. تو یہ لوگ اگر ہیومنزم میں انسان کے اس بہت بڑے سوال کو ایڈریس نہیں کرتے تو یہ کہاں کا خیر ہے؟ اچھا، یہ جو ہے نا یہ تو کہیں گے، یعنی جو ہیومنسٹ ہے نا وہ یہ کہیں گے کہ ہم کیوں ایڈریس کریں، ہم مانتے نہیں ہیں اس کو کہ یہ حقیقت ایسے ہے. اگر ہم مانیں گے تو پھر ہم اس کے بارے میں کچھ کہیں گے. وہ کہتے ہیں ہم یہ مانتے ہی نہیں کہ موت کے بعد کوئی زندگی ہے جس کے بارے میں مذہب بات کر رہا ہے. تو نہ ہم موت کے بعد زندگی کو مانتے ہیں نہ مذہب کو مانتے ہیں. یہ لوگوں کے تصورات ہیں، لوگوں کے اوہام ہیں. تو مختلف قوموں کے مختلف اوہام ہیں، ان میں بڑی کنٹراڈکشن بھی پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، کچھ اتفاقات بھی ہیں تو کنٹراڈکشن بھی بہت ہے. تو لہذا وہ تو یہ کہیں گے. لیکن آپ کا جو سوال ہے وہ ایک دوسرے زاویے سے ضرور مطلب پہ غور ہونا چاہیے. وہ یہ ہے کہ کیا آخرت ویسے ہے کہ نہیں ہے، یہ ہم آپس میں غور کر سکتے ہیں. یہ ایک پرماننٹ ایک مستقل بذات موضوع ہے. لیکن میرا جو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے نا کہ ہیومنزم کی بنیاد کیا ہے کہ ہم انسانیت کی فلاح چاہتے ہیں، اور آپ نے انسانیت کی فلاح کیا چاہی اس کے ایک بڑے مسئلے کو ایڈریس ہی نہیں کیا. نہیں، وہ کہتے نہیں، اس کو ہم نے جڑ کاٹ دیا. خدا کو جب باہر نکال دیا تو وہ مسئلہ ختم ہو گیا. وہ یہ موقف پر کھڑے ہیں نا، اسی لیے تو ہم نے پہلے مذہب کے بارے میں لمبی چوڑی گفتگو کی ہے اس موضوع پر بات کرتے ہوئے نا. اس کی ضرورت ہی اس لیے پڑی ہے کہ وہ مذہب کی نفی کرنے کے بعد مذہبی تمام مقدمات کو ایک طرف پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں انسان کی یہ زندگی اصل چیز ہے، یہ اصل ہے، اور یہ پیدائش سے شروع ہوتی ہے، موت پہ ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد انسان کو کسی بھلائی کی ضرورت نہیں ہے، نہ وہ ہے نہ اس سے ضرورت ہے. تو لہذا یہاں کی بات کرو، یہاں کا مسئلہ حل کرو. تب جب کہ خدا کہتا ہے کہ مسئلہ تو شروع ہونا ہے مرنے کے بعد. یہ تو ابھی ایک عارضی زندگی میں انسان کو کی آزمائش ہو رہی ہے کہ وہ کس طرح کا آدمی ہے. پھر اس کے بعد اسے جب زندگی دی جائے گی. ہمارے ہاں جو ایک ناول لکھا گیا نا، جب زندگی شروع ہوگی، یہ عنوان بہت زبردست عنوان ہے کہ زندگی شروع تو ادھر ہی ہونی ہے. اب یہ جب ہم کہہ رہے ہیں مذہبی لوگ، تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ ہم تو بالکل ہی اور دنیا میں کھڑے ہیں. وہ کہیں گے اپنے وہموں میں کھڑے ہیں، وہ یہ کہیں گے، لیکن بہرحال ہم کہتے ہیں وہم نہیں ہے، حقیقت ہے یہ بات حقیقت ہے. اچھا، اور یہ دیکھیں، میں ایک جملہ میں تھوڑا سا اس میں درست کرنا چاہوں گا کہ میں نے یہ جو کہا نا کہ مذہب جو حقیقی مذہب ہے، اصل مذہب جو خدا کی طرف سے آیا ہے، جس کو انبیاء کرام لے کے آئے ہیں اور جس کی فائنل شکل قرآن مجید کی صورت میں موجود ہے، یہ مذہب جو ہے اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ حق ہے. اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ دعویٰ ہے، اس پر دلیل ہوگی، گفتگو ہو سکتی ہے اگر کوئی کرنا چاہے، لیکن یوں نہیں کہ تمام مذاہب حق ہیں، سب لوگوں کو چاہیے اپنے اپنے مذاہب کو مانے. تو اس میں خیر نہیں، ضروری نہیں، مذاہب باطل بھی ہیں، لوگوں نے بھی کھڑے ہیں. جب لوگوں نے اپنی خواہشات کے مطابق مذہب صحیح مذہب کو مانا نہیں تو انہوں نے ایک اور مذہب بنا بھی تو لیا ہے. جیسے مذہب مشرکین کے مذاہب جو ہیں خود ساختہ ہیں ظاہر، اور بھی اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. تو ایک چیز یہ، دوسرا مذہبی لوگوں کی غلطی ہے. یہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے مراد وہ مذہبی لوگ جن کی غلطی ہے وہ غلط ہے، ورنہ مذہبی لوگ بڑے اچھے بھی ہیں، بڑے معقول بھی ہیں. ہماری تاریخ بڑی روشن تاریخ ہے، اس میں جو لوگ تھے ان کی خوبی کیوں آج بھی مانی جاتی ہے کہ حق پرست لوگ تھے، صحیح بات کرنے والے لوگ تھے. ٹھیک ہے رفیع صاحب، بہت گفتگو اچھی ہوگی اس موضوع پر، اور ہم یہاں پر اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں اور ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے موضوع کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. اس وقت کے لیے خدا حافظ.